بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 8۔ علی عریج کو چپ کروا کر کمرے میں لے آیا اور وہی پانی دیا جو وہ مولوی صاحب کے دوست سے لایا تھا۔ عریج پانی استعمال کر رہی تھی۔ سارا دن عریج وضو میں رہی۔ علی نے بھی آفس سے آف کر لیا تھا۔ عریج کو سارا دن خوف محسوس نہیں ہوا تھا، نہ کوئی نادیدہ مخلوق یعنی خوفناک شکل والے لوگ دکھے تھے۔ سلطانہ بیگم اس کا پرنور چہرہ دیکھ کر حیران تھی۔ رات تو ڈاکٹر آیا تھا، پھر بھی وہ اتنی چہکتی پھر رہی ہے۔ سلطانہ بیگم کا دل کیا اس کو 2 جوتے مارے، منحوس ماری پر اتنا کچھ کیا مگر اثر ہی نہیں کر رہا۔ وہ دل ہی میں سوچ ہی پائی، اور علی کا رویہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جو صبح سے ان سے بات نہیں کر رہا تھا پھر بھی سکون سے بیٹھا خوش گپیوں میں لگا ہوا تھا۔ عریج کے ساتھ سلطانہ بیگم کو اپنے دل پر سانپ لوٹتے محسوس ہوئے تھے۔ رات میں جب سب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو علی آیا عریج کے پاس۔ عریج کچھ بات کرنی ہے۔ علی نظریں جھکائے لہجے میں شرمندگی لیے بولا، تو عریج نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، جیسے اندازہ لگانا چاہ رہی ہو کہ آخر کیا بات ہے۔ جی بولے۔ عریج پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ عریج، میں آج گھر سے باہر ہوں گا رات میں، شاید امی بھی، تم اس دوران وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھی رہنا، اور چاہے جتنا بھی ڈر لگے مت ہٹنا جب تک میں نہ آ جاؤں پلیز۔ علی نے آرام آرام سے اسے بتایا تو عریج کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پوری کی پوری کھل گئیں۔ ہیں، آپ کس خوشی میں باہر ہوں گے اور امی کیوں؟ عریج نے سوال داغا۔ اس کے سوال کا جواب دینا علی کو اتنا مشکل لگا جتنا وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ علی کو اپنا آپ زمین میں دھنستا ہوا محسوس ہوا، مگر جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا اور سچ بولنے کی ہمت نہیں بن رہی تھی، مگر پھر بھی وہ سر جھٹک کر عریج کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا کر خود گھٹنوں کے بل اس کے پیروں میں بیٹھ گیا، اور پھر عریج کو ہر بات سے آگاہ کرتا گیا۔ علی کی باتوں پر عریج کو جھٹکا سا لگا تھا۔ اسے نفرت تو نہیں مگر بہت افسوس ہوا تھا۔ معاف کر دو، میں تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکا۔ آخر میں علی اتنا کہتا رو پڑا۔ عریج پتھر کی بنی ہر بات سن رہی تھی، مگر اس کی سسکی پر اس نے چونک کر دیکھا۔ علی مت روئیے، بس آپ امی کو روک لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور شرمندہ مت ہوں، آپ نے جیسا کہا ہے میں ویسا ہی کروں گی۔ عریج اسے مطمئن کرنے لگی تو علی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اتنی سیدھی ہے، اب بھی میرا سوچ رہی ہے۔ علی دل میں سوچنے لگا، لوگ تو سیدھا ہی سمجھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کا ظرف کتنا بڑا ہے۔ آج کل تو بہت کم لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے، اور جن کا ہوتا ہے اللہ نے ان کے دل کو ہر گند سے پاک رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا ہے، اور تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سلطانہ بیگم نے دن میں ہی وہ گڑیا نکال لی تھی جس پر وہ عمل کرنے والی تھی۔ رات کے 12 بجے وہ سامان تیار کر کے بیٹھی، 2 بجے کا انتظار کر رہی تھی۔ علی جاگ رہا تھا۔ عریج کو اس نے سونے کا بول دیا تھا اور کہہ دیا تھا، جب جائے گا تو تمہیں اٹھا دوں گا۔ علی سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکائے اپنے ماضی میں کہیں کھو سا گیا۔ ماضی۔ علی 3 دن تک گھر سے غائب رہا تھا۔ سلطانہ بیگم نے عریج کو بہت ٹارچر کیا تھا۔ اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا جو علی کو کال کر لیتی۔ نماز پڑھ کر بیڈ پر لیٹی تو علی کی باتوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، جب سلطانہ بیگم کی باہر سے چیخنے کی آتی آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ عریج اپنا دوپٹہ سر پر لیتی تیزی سے باہر گئی تو علی کو کھڑا پایا۔ پھر وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ امی، نکاح آج ہی کروں گا، میں ابو میں انہیں ہی مانتا ہوں جنہوں نے میری تربیت کی، اور پاسٹ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علی سپاٹ انداز میں بولا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ سلطانہ بیگم چلائی، اور اگر آپ نے سوچا کہ آپ کچھ بھی الٹا کریں گی اور نکاح رک جائے گا تو میں ابھی خود کو ختم کر لوں گا۔ آپ کو عریج کو قبول کرنا ہوگا، میری محبت ہے وہ،
علی بھی چلایا۔ عریج دروازے پر کھڑی کبھی علی کو دیکھتی تو کبھی سلطانہ بیگم کو۔ کسی صورت نہیں۔ سلطانہ بیگم نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے۔ علی نے سائیڈ پر رکھا پٹرول کا گیلن اٹھایا اور خود پر انڈیل لیا۔ سلطانہ بیگم ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ان کو تو وہ علی لگا ہی نہیں جو ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا۔ اس کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا اور آج اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ سلطانہ بیگم ہوش میں تب آئیں جب علی نے جیب سے لائٹر نکالا۔ علی بیٹا دیکھو، اسے چھوڑ دو، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اور عریج کے علاوہ بہت ساری لڑکیاں ہیں دنیا میں، ان میں سے کوئی دیکھ لو۔ سلطانہ بیگم نے اسے بچوں کی طرح پچکارنا چاہا۔ ہاں یا نہ؟ علی نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، کر لو تم اس سے نکاح، میں اسے قبول کر لوں گی۔ مجبوراً سلطانہ بیگم کو ہار ماننا پڑی۔ اکلوتا بیٹا جو تھا، اور عریج کے ساتھ اچھے سے رہیں گی۔ علی پھر سے بولا۔ قبول کر ہی رہی ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سلطانہ بیگم کے نقوش تن گئے۔ ٹھیک ہے، پھر مر ہی جاتا ہوں۔ علی نے پھر سے لائٹر لہرایا تو سلطانہ بیگم تپ اٹھیں۔ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ سلطانہ بیگم دانت پیس کر بولیں تو علی نے سائیڈ پر رکھے بیگز اٹھا کر عریج کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ تمہارے امی ابو نے یہ رشتہ طے کیا تھا، ثبوت اس میں ہے۔ علی نے پوچھنے کے ساتھ ساتھ اس کے آگے فون کیا۔ عریج نے ویڈیو دیکھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ بے ساختہ ہاں میں ہاں ملا گئی تھی اور بیگز لیتی کمرے میں چلی گئی تھی۔ خیر سے دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سلطانہ بیگم نے کبھی عریج کے ساتھ برا سلوک نہیں اپنایا تھا، بیٹیوں کی طرح ہی رکھا تھا حال۔ رات کے دوسرے پہر میں سلطانہ بیگم گھر سے نکلنے کے لیے سامان اٹھا کر دبے پاؤں جانے لگیں، مگر کنڈی کی آواز آئی جس پر علی اپنے ماضی سے باہر آیا تھا اور عریج کو اٹھانے لگا۔ عریج میں جا رہا ہوں، تم جلدی وضو کر کے آؤ، پھر جاؤں گا۔ علی نے عریج کو ہلا کر بولا۔ عریج اسبات میں سر ہلاتے ہوئے واش روم میں گھس گئی۔ 5 منٹ بعد وہ باہر آئی اور جائے نماز پر بیٹھ گئی تو علی اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا گھر سے نکل گیا۔ وہ تیزی سے سلطانہ بیگم کے پیچھے جا رہا تھا، مگر جب وہ قبرستان پہنچا تو اس کے جسم سے سرسراہٹ سے ڈر گئی۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ قبرستان کا سناٹا کسی بھی بہادر سے بہادر شخص کو رات کے وقت میں خوف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ خاموشی، اوپر سے پورا چاند اور اس کی چمکتی روشنی، کتوں کے بھونکنے کی آواز، علی کو اپنا آپ لرزتا ہوا محسوس ہوا، مگر پھر وہ ہمت کرتا گہرا سانس ہوا کے سپرد کرتا قبرستان میں داخل ہوا، مگر سلطانہ بیگم اسے کہیں بھی نہیں دکھیں۔ جب پیچھے سے کسی نے اس کے سر پر ڈنڈا مارا اور وہ سر پکڑتا زمین بوس ہو گیا۔ سلطانہ بیگم اپنی ہی دھن میں مگن ایک قبر کھود کر لاش باہر نکال کر اس دائرے کے سامنے لے آئی اور سفلی عمل میں استعمال ہونے والی ہڈی اور ایک کھوپڑی اور پتلا اور خون لے کے اسے دائرے میں جا بیٹھی۔ اب بس انتظار تھا تو 3 بجنے کا۔ اس میں 10 منٹ تھے۔ وہ اپنے دائرے کے آس پاس دیے جلا رہی تھیں۔ جاری ہے۔